بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 لاکھ درہم لینے سے انکار کرنا۔ حضرت عمر ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ کو بیت المال کا ذمہ دار یعنی نگراں بنا دیا اور انہیں 3 لاکھ اس خدمت کے عوض دینا چاہا، تو حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ کو 30,000 بطور معاوضہ کے دینا چاہا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ایک دفعہ ان کا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ آیا تو اس میں 700 اونٹ پر صرف گیہوں کا آٹا اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ اس عظیم الشان قافلے کا تمام مدینے میں شور ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عبد الرحمن جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہوں گے۔ مراد یہ تھی کہ معمولی تاخیر سے داخل ہوں گے، ورنہ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو ام المؤمنین کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ پورا قافلہ مع اسباب اور سامان بلکہ اونٹ اور کجاوے تک راہ خدا میں وقف ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی دولت ذاتی راحت اور آسائش کے لیے نہیں تھی، بلکہ جو جس قدر زیادہ دولت مند تھا اسی قدر اس کا دست کرم زیادہ کشادہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہو چکا تھا، اور وقتاً فوقتاً قومی اور مذہبی ضروریات کے لیے اپنی دولت کو دریا کی طرح بہا دیا۔ سورہ برات نازل ہوئی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی گئی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال یعنی 4,000 درہم پیش کر دیے۔ پھر 2 دفعہ
40 ہزار درہم وقف کر دیا۔ اسی طرح جہاد کے لیے 500 گھوڑے اور 500 اونٹ دے دیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بے نظیر ایثار۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے سخت قسم کا فقر درپیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے معلوم کیا کہ کوئی چیز تم لوگوں کے پاس ہے، لیکن کسی جگہ بھی کوئی چیز کھانے کی موجود نہیں تھی۔ آپ نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو ہمارے مہمان کی آج رات میں مہمان نوازی کرے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ پھر ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی گھر والی سے کہا، مہمان رسول کی خاطرداری میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ ان کی بیوی نے کہا، آج ہمارے گھر سوائے بچوں کے کھانے کے کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور ہم بھی آج اللہ کے نبی کے مہمان کی خاطر بھوکے رہ جائیں گے، اور جو کھانا ہے اس کو لے کر آؤ، اور جب ہم کھانے بیٹھیں تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دو تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ چنانچہ ان کی اہلیہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا اور خود وہ اور ان کے بچے سب بھوکے رہ گئے۔ جب صبح ہوئی، یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں مرد فلاں عورت سے اللہ تعالیٰ نے تعجب کیا اور ان کی تعریف میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنے نفسوں پر اگرچہ ہو ان کو سخت ضرورت۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا 4 لاکھ درہم فقراء کے درمیان تقسیم کر دینا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو میں نے ان کی طبیعت پر گرانی محسوس کی۔ میں نے ان سے کہا، آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا ہماری طرف سے آپ کو کوئی ناگواری پیش آئی؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس ناگوار بات کو دور کر کے آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم تو مسلمان مرد کی بہت اچھی بیوی ہو، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کا کیا کروں۔ میں نے کہا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ اپنی قوم کو بلا لیں اور یہ ان کے درمیان تقسیم کر دیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک لڑکے سے، اے لڑکے، میری قوم کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ ان کی قوم والے آ گئے تو سارا مال ان میں تقسیم کر دیا۔ میں نے یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے خزانچی سے پوچھا، انہوں نے کتنا مال تقسیم کر دیا؟ خزانچی نے کہا، 4 لاکھ درہم۔ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کا مساکین کی امداد اپنے ہاتھ سے کرنا۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک ایسی رسی باندھ رکھی تھی، جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لے لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے، آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ دینے کے سبب سیاہ سانپ کے شر سے محفوظ ہو جانا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی شکایت کر دی اور درخواست کی کہ آپ اس کے لیے بددعا کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی روزانہ لکڑی چننے جایا کرتا تھا،
چنانچہ وہ اس دن لکڑی چننے کے لیے نکلا۔ اس دن اس کے ساتھ 2 روٹیاں تھیں، اس نے ایک روٹی کھا لی اور دوسری روٹی صدقہ کر دی۔ چنانچہ وہ گیا اور لکڑیاں چن کر شام کو صحیح سالم واپس لوٹ کر آ گیا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ وہ آدمی تو لکڑی چن کر صحیح سالم واپس آ گیا ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ انہوں نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا، تم نے آج کون سا عمل کیا؟ اس نے عرض کیا، میں آج لکڑی چننے نکلا تو میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میں نے ایک کو صدقہ کر دیا اور دوسری روٹی کو میں نے کھا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لکڑی کے گھٹ کو کھولو۔ لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک سیاہ سانپ تنے کی مانند پڑا ہوا تھا اور اپنے دانتوں کو لکڑی کے ایک موٹے تنے پر گاڑے ہوئے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اسی عمل یعنی صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے شر سے بچا دیا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔